السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. آج کا ہمارا ٹاپک کافی زیادہ اس کے اوپر کوسچن آئے تھے کہ جو آج کا نوجوان ہے he has been completed his degree اور جاب کی تلاش میں ہے, آلموسٹ وہ جاب لیس ہے, آگے اسٹڈیز کر رہا ہے. تو آج کا نوجوان یہ بہت ہی زیادہ سمجھتا ہے کہ اس کے ایسے سوالات ہیں لیو ان ریلیشن شپ, یا یہ کہنا کہ میں اپنی جو میری فیانسی ہے اس کے ساتھ چٹ چیٹ کرنا, اور ناٹ اونلی چٹ چیٹ بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے ساتھ تو میری شادی ہو جانی ہے, لائف گزارنا ہے, تو جیسے مرضی فزیکل ریلیشن بھی میں بنا لوں. تو آج کل کے نوجوانوں کے یہ چند کوسچنز ہیں جو کہ میری فلاں لڑکی جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی میں کلاس فیلو ہے, میرا اس کے ساتھ بہنوں والا پیار ہے, ٹھیک ہے, یا کچھ یہ کہتے ہیں کہ فرینڈ شپ ہے, وہ بس فرینڈز ہیں, وہ جسٹ فرینڈ, یا کچھ موسٹلی کزنز ہوتے ہیں کہ سر کزنز کے ساتھ فرینڈ شپ ہے, نتھنگ ایلس. تو یہ کیسے ہیں ریلیشنز؟ تو اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. فرسٹ آف آل یہ بات کو جاننا لازم ہے کہ کردار کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے. جب ایک نوجوان, میں اسلام سے ہٹ کر ایک شریعت سے ہٹ کر بات کروں گا دنیاوی طور پر کہ آج کا نوجوان کیا چاہتا ہے, اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کی گرومنگ چاہتا ہے, اور اپنا فیوچر جو ہے وہ میکسیمم ٹائم میں وہ پیور چاہتا ہے اور سیف چاہتا ہے. یہ کچھ ہے نا. تو آپ خود بتائیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ان معاملات کے اندر ایز بزنس مین, آئی نو دیٹ the best age of set up a business or a job, the age of 18 years, from 18 years to 28, almost 20 سال کی عمر سے 30 سال یا 18 سے 28 سال کی عمر میں اپنے کیریئر کا کچھ بھی ہے اس کو سیٹلمنٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ایک جو نوجوان ہم نے دیکھے ہیں کہ جو 18 ایئرز میں یونیورسٹی کے سٹارٹ میں وہ ٹیوشنز پڑھانے لگے تھے یا کمپیوٹرز کا IT کا کوئی کام کرنے لگے تھے, مطلب انہوں نے اپنے آپ کو ایک پٹری کے اوپر چڑھا لیا, سیٹل کر لیا. وہ لوگ اور وہ نوجوان جنہوں نے انہی باتوں کے اندر اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے اندر لگے رہے, فرینڈ شپ کے اندر لگے رہے, ان باتوں کے اندر لگے رہے, وہ ایون آفٹر 30 ایئرز 30 پلس ہو گئے ہیں لیکن جاب لیس ہیں. آگے اسٹڈیز بھی وہ نہیں کنٹینیو کر پائے بیکاز ایکسپینس ہوتے ہیں تو نہیں کر پائے. تو کیا ہوا, بس اسی بات کے اندر لگے رہے کہ جی ہم نے فیوچر سیٹ کرنا سوچ رہے ہیں, لیکن یہ ریلیشن شپس کی وجہ سے بیکاز وہ فوکس نہیں کر پاتے. سو شریعت کے ہٹ کر بھی دنیاوی طور پر بھی سوچا جائے تو ہمیں جتنے بھی یہ معاملات ہیں میننگ لیس ہیں, ان سے دور رہنا پڑے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت حدیث ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, پاسبلٹی نہیں ہے کہ انسان کی فطرت کے فائدے کی بات ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی شریعت کا اس کے اوپر حکم لاگو نہ ہو رہا ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے خوبصورت کریکٹرسٹکس کے لیے یہ لازم ہے ترکہ ما لا یعنی, جو اس کی میننگ لیس تھنگس ہیں نا ان کو ترک کر دے, ان کو سکپ کر دے, اپنی لائف سے نکال دے. اگر وہ چاہتا ہے ریئلی گڈ پرسن, ریئلی سکسیسفل مین بننا چاہتا ہے تو ان سے نکال دے. فرسٹ آف آل یہ تھنگ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ میں پیار کرنا تو اچھی بات ہے, اسلام نے کہا پیار محبت کے ساتھ رہیں. تو یہ بھی کوسچن کے اوپر میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو جواب دے دوں کہ پیار کا جب ورڈ آئے گا تو اس کے اندر 2-3 ہمیں ڈائمینشنز دیکھ کر ہمیں پیار کا ورڈ یوز کرنا پڑے گا کہ یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں. فرسٹ آف آل ہم جینڈر دیکھیں گے کہ میں پیار کر رہا ہوں, ایک لڑکا لڑکی کے ساتھ پیار کر رہا ہے, پیار کا ورڈ یوز کر رہا ہے, اس کی جینڈر کیا ہے, لڑکا لڑکی کے ساتھ کر رہا ہے. سیکنڈلی ہم دیکھیں گے ان کا ریلیشن شپ کیا ہے. ریلیشن ہے وہ جی ریئل برادر ہیں اور اینڈ سسٹر ہیں, بہن بھائی ہیں, مدر اور بیٹے کا رشتہ ہے, اسی طرح سے ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے. اب ہم شریعت سے پوچھیں گے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے لو کر سکتے ہیں, بالکل, ہمیں ٹک مارک ملے گا, دین اوکے. اگر ایسے کہیں کہ غیر محرم ہے, کوئی باہر یونیورسٹی کا کوئی لڑکا ہے, لڑکی ہے, کلاس فیلوز ہیں, یہ میری بہن ہے جی, یہ میری بہن ہے, لہٰذا کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں. اچھا بہن کہنا, سب کو بہنیں سمجھنا لازم ہے, لیکن بہن کہتے ہوئے اس سے اپنے ریلیشنز زیادہ کرنا, اس سے کال پہ باتیں کرنا, واٹس ایپ کے اوپر میں اس کے ساتھ باتیں کروں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, میں کیا کر رہی ہوں, آپ کیا کر رہے ہیں, اسٹڈی ہو گئی ہے, یہ لمبا ٹائم تک باتیں کرنا, اب ان میں کوئی مذائقہ نہیں لگتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شیطان جو ہے نا وہ وسوسہ ڈال کے, شیطان کبھی بھی دیکھیے ایک نیک بندے سے یا سمجھدار بندے سے, نمازیں نہیں پڑھ رہا, کچھ نہیں کر رہا,
عام سے لڑکے سے کہے گا کہ آپ زنا کر لو، کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. سمجھدار بندہ کبھی نہیں کرے گا. شیطان کبھی بھی ایسا ڈائریکٹلی آپ کو راہ نہیں دکھائے گا. شیطان کیا کرے گا؟ آپ کو ایک جائز کام کرتے ہوئے بتائے گا کوئی مذائقہ نہیں اس کے اندر بیڈ تھنگ کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے ایسے آہستہ آہستہ کروائے گا. اس کے اوپر میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں. بارسیسا واز اے ویری فیمس عابد تھا، فیمس پرسن تھا بنی اسرائیل. اور بارسیسا کے بارے میں یہ بہت کامن تھا، ویری پائس اینڈ ویری پیور پرسن. 3 لوگ تھے، ان کی ایک سسٹر تھی ساتھ ان کے. وہ 3 بردرز جو ہیں they were just went go away کسی وار وغیرہ پہ، کہیں بیٹل وار پہ گئے، ہولی وار تھی ان کی، وہاں پہ چلے گئے، واٹ ایور باہر گئے کہیں. بارسیسا سے کہنے لگے کہ آپ نیکو ہماری بہن کا خیال رکھنا. ایک گھر کے اندر بہن بند ہے، بارسیسا اپنی عبادت کرتا، اس سے آ کے پوچھتا کچھ کھانا چاہیے، پینے کے لیے چاہیے، کچھ ضروریات زندگی چاہیے، اس سے بات کرتا گیا. اب شیطان نے کیا اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ تم اس سے بات کر، کتنی وائس اس کی کتنی زیادہ فیسینیٹنگ ہے، تو اس کی بات کرو. اس کو وائس اپیل کی. اب دیکھیں وہ بہن بھائی کا رشتہ ہی تھا نا، اس کو بہن ہی سمجھ رہا تھا نا، یا بیٹی سمجھ رہا تھا، اس لیے نیک بندہ تھا. اب اس نے کیا کیا، اس سے کہا کہ جو چیز کو پکڑا آ رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے ہاتھوں کو دیکھ، کوئی بات نہیں، اس سے مزید بڑھا، نیک بندے ہو. تو کرتے کرتے ایٹ دی اینڈ کیا ہوا، ان کا فزیکل ریلیشن تک ان کی بات پہنچ گئی. نیک بندہ ہے. اب کیا ہوا، she got pregnant. اب وہ پریشان ہو گیا. he was very worried about his reputation کہ لوگ تو اس کو بہت نیک سمجھتے ہیں. کیا ہوا کہ اس نے تلملاہٹ کے اندر نا اس کا مرڈر کر دیا. اس لڑکی کو جب مرڈر کر دیا اس کا، اب سوچ رہا میں اس کو کیا کروں، اس کو جا کے نا کہیں دور ایک جگہ پہ نا دفنا دیا. کچھ دیر بعد اس کے بھائی آئے، انہوں نے آ کے پوچھا ہماری بہن کدھر ہے، تو کہنے لگا پتہ نہیں، I don't know. پہلا گناہ. اب یہ دیکھیں شیطان وسوسہ کہاں سے شروع کرتا ہے. تو میں یہاں پہ سٹاپ کر کے آپ کو بتاؤں کہ آدم علیہ السلام کا بھی وسوسہ ہی ڈالا تھا. تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا. اب وسوسے سے کہاں تک لے گیا، قتل کروا دیا. اب اگلا گناہ کا ایک سیشن شروع ہونے لگا. بھائی پوچھتے کدھر ہے، جھوٹ بولا پہلا، پتہ نہیں کدھر ہے. رات کو شیطان اب خواب میں آ کے ان کو بتاتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر اس نے دفنایا ہے. وہاں سے نکالتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں تو واقعتاً اپنی بہن کی جو ہے نا ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے. ان شارٹ کے اس کو سزا جو ہے نا پنشمنٹ اناؤنس کر دی جاتی ہے بارسیسا کے لیے. اب وہ بہت ہی پریشان بیٹھا ہوا ہے. تو شیطان جو ہے ایک انسانی شکل میں اس کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ دیکھو تم ایسا کرو، تم بس مجھے سجدہ کر دو، میں تمہیں بچا لوں گا. میں ان کو جانتا ہوں، میرے یہ ہاتھ میں ہیں، ان کی ساری پاورز جو ہے نا ہاتھ میں. اب وہ تلملاہٹ میں ان کو سجدہ کر دیتا ہے. مطلب دیکھیں کہاں سے بات شروع ہوئی، بہن بھائی کے ریلیشن شپ سے. وسوسہ ڈالا، کرتے کرتے کہاں پر بات آ گئی، مرڈر ہو گیا. وہاں پہ شیطان نے نہیں روکا شیطان. وہاں سے آگے اسے جھوٹ بلوایا، حتیٰ کہ شرک تک لے گیا. اللہ کو بھی ناراض کر دیا. جو ایک توبہ والا معاملہ تھا وہیں سے بھی وہ اس نے لمٹ سے بھی باہر نکال دیا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا کہ زنا کو نہ کرو. اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب مت جاؤ. اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. These are the limits of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ اللہ تعالیٰ کی لمٹس ہیں، ان کے قریب مت جاؤ. مطلب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو توڑو نا، بلکہ یہ کہا ہے کہ ان کے قریب مت جاؤ. یہ فزیکل ریلیشن شپ سے پہلے بہن بھائی کا ریلیشن شپ ہونا، فرینڈ شپ ہونا، کزنز کی فرینڈ شپ ہونا، یہیں سے اصل بات، غلط بات سٹارٹ ہوتی ہے. آج کے نوجوان کو یہ پیغام ہے کہ وہ اگر اپنی پرسنالٹی گرو اپ چاہتا ہے، اپنا فیوچر سیف چاہتا ہے، تو ان باتوں سے نکلے. اپنی اسٹڈیز کے اوپر فوکس کرے، اپنے جاب کے اوپر یا بزنس کے اوپر، واٹ ایور جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے ان کے اوپر فوکس کرے. سیکنڈلی یہ کوسچن تھا کہ لیو ان ریلیشن شپ کیسا ہے. دیکھیں جی، ہم نے کسی لیڈی کے ساتھ ساری لائف گزارنی ہے، تو ہم کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ون ڈے ہم اس کے ساتھ آئیں، نکاح پڑھا دیا جائے، ہم اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیں. تو لازم ہے کہ ہم اس کے ساتھ پہلے اس کو جانیں، اس کے ساتھ کچھ دن رہیں. تو میں اپنے بھائیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور بہنوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ فلاپ ترین آئیڈیا ہے. بیفور قرآن اینڈ اسلام سے پہلے یہ آئیڈیا ہوا کرتا تھا کہ ایک عورت اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لہرا دیتی تھی، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا ریڈی ٹو گیٹ میرج. تو کیا ہوتا تھا کہ کوئی آ کے ایک بندہ اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن جو ہے وہ بناتا، 1 day 2 days، اس کو پسند آتا تو شادی کر لیتا، نہ پسند آتا نو کر کے چلا جاتا.
اب اس سلسلے میں بہت سارے غلط ذہن والے لوگ بھی آتے اور وہ بینیفٹ اٹھا کے چلے جاتے. آج بھی کیا یہ نہیں ہو رہا؟ تو یہ فلاپ ترین آئیڈیا. کتنے کے لوگ ہیں, کتنی کی ڈائیورسز رک گئی ہیں, بڑی ہیں کہ کم ہوئی ہیں؟ ڈائیورس ریشو بڑی ہے, جبکہ یہ والے معاملات, یہ ریلیشن شپ, فرینڈ شپ آج زیادہ ہے. آج سے 30-40 ایئرز بیفور یہ معاملات ایسے بہت کم تھے. تب تو ریلیشن شپس نہیں ہوتے تھے, تب ایسے کوئی کرائٹیریاز نہیں ہوتے تھے. سو یہ اس لحاظ سے بھی غلط ہیں. ہمیں اسلام نے کیا بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو جا کے 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سب سے پہلے اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے, اس کا مال دیکھا جاتا ہے, اس کا حسن دیکھا جاتا ہے, اور آخری چیز دیکھی جاتی ہے اس کی نیکی. جس نے نیکی دیکھی اس نے سب سے خوبصورت چیز دیکھی. تو ہم سب سے پہلے اپنی پریورٹی سیٹ کریں. ہم چاہتے کیا ہیں؟ حسن چاہتے ہیں, مال و دولت چاہتے ہیں, اچھی کاسٹ چاہتے ہیں, یا ہم واقعتاً نیکی چاہتے ہیں؟ اگر نیکی دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی ہماری لائف بہت ہی زیادہ خوشیوں سے بھر جائے گی, کیونکہ ہم نے نیکی دیکھی. نیکی ہمیشہ زندہ رہتی ہے, اور نیکی کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے, اللہ کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے. سو یہ ہے نیکی دیکھنے کا, پریورٹی سیٹ کرنا. دین ایک لڑکی لڑکا ایک پیرنٹس یا گارڈینز کی پریزنس کے اندر ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھیں. یہ بھی میننگ نہیں ہے, اکثر بوائز نے اس کا غلط میننگ لے لیا کہ اسلام نے کہا دیکھیں تو 1 میٹنگ 2 میٹنگ سیپریٹلی میٹنگ ہو رہی ہے. نہیں, دس از حرام, اسلام نے حرام کیا ہے. سو کیسے ہے کہ پیرنٹس کی موجودگی میں نظر بھر کے ایک دوسرے کو دیکھیں, کیونکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. جو شخص اچھا لگنا ہوتا ہے وہ فرسٹ ایٹ دا ویری فرسٹ گلانس وہ اچھا لگ جاتا ہے. نہیں اچھا لگنا ہوتا, اس کی کوئی ایسی بات ناپسند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اچھا نہیں لگتا. تو آج ہماری سوسائٹی میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم باہر ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں, اور جہاں شادی کروانی ہوتی ہے وہاں ہم جسٹ سنیپ کے اندر, تصویر کے اندر دیکھتے ہیں لڑکے یا لڑکی کو. سنیپ کے اندر 100 ٹائمز جو ہے ڈیفرنس ہوتا ہے ایکچوئل پرسنالٹی میں. بہت خوبصورت بندہ ہوتا ہے, تصویر میں عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے, تصویر میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے, یا یہ کہہ لیں کہ اس بندے کو پسند نہیں آتا. سو ہم ان سنتوں کے اوپر عمل کریں اور اپنے آپ کو, سوسائٹی کو اس عذاب سے نکالیں. آج کا نوجوان اگر واقعتاً سیٹل ہونا چاہتا ہے اپنی لائف کے اندر تو اپنی پریورٹیز کو سیٹ کرے, اپنی وائف کو سب کچھ بنائے, اپنی وائف کو اپنا لو بنائے, اپنا سب کچھ وائف کو سمجھے. دیکھیے کتنی خوبصورت ہوتی ہے لائف. اور یہ وائفز کے لیے بھی یہ نصیحت ہے میری, میں اپنی پرسنل لائف سے بات شیئر کرتا ہوں. الحمدللہ I'm so happy in my personal life. I'm so happy after my marriage life. تو میں کس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ایک ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے ہوں گے, اپنے پچھلے گھریلو معاملات کو سارے سکپ کر کے آئے, لڑکی یا لڑکا پیچھے رکھے, لڑکا اپنی وائف کو پوری سپیس دے, عزت دے ایک وائف والی, اور ایک وائف اپنے ہسبینڈ کو اپنا سر کا تاج سمجھے. دیکھیے گا کیسے خوبصورت ریلیشن شپ قائم ہوتے ہیں, کتنی پیاری لائف گزرتی ہے. لوگ چاہیں گے ہی نہیں کہ وداؤٹ نکاح کسی کے ساتھ ریلیشن رکھیں. سو میرا یہ میسج ہے اپنے نوجوانوں کو کہ اس بات کی طرف توجہ دیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ کیا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ ایٹ دی اسپاٹ ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے جیسے اس کو چوز کر لیا, نہیں, بلکہ اسلام اور قرآن کو سیکھیں, پڑھیں اور اپنے لائف پارٹنر کو اچھے سے چنیں. تھینک یو.